حضور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے کیا لائے گا؟ کچھ انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ پچھلے سال سے بہتر ہوگا اللہ کے فضل کے ساتھ. اور سوال ہے یہی آپ کا؟ یہ تو سوال نہیں، یہ تو جواب ہے. ہاں. Hazur, können Sie mir was über Ihre Kindheit erzählen, was Sie nie vergessen werden? وہ پوچھتا ہے کہ حضور آپ ہمیں کچھ اپنے بچپن میں سے بتا سکتے ہیں کہ جو کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کبھی بھولے نہیں. بچپن میں تو میرے بہت سے واقعات ہیں جو مجھے یاد رہتے ہیں. ان میں سے ایک تو میں کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں، شاید آپ کو بھی. یہاں ایک دفعہ میں نے کنویں میں دیکھا نا، نلکا ہمارے کھودا جا رہا تھا. اس کے لیے پہلے کنواں کھودتے ہیں پھر نلکا لگاتے ہیں. تو مزدوروں کو میں نے دیکھا کہ وہ دیواروں پر دونوں طرف پاؤں رکھ کے نیچے اتر رہے ہیں رسی پکڑ کے، بیچ میں رسی لٹکی ہوئی تھی. تو جب وہ چلے گئے تو مجھے شوق آیا کہ میں بھی اترتا ہوں اسی طرح. تو میں چھوٹا تھا، میری ٹانگیں دیواروں کو لگی ہی نہیں، وہ رسی سے رگڑ کے میں سیدھا نیچے گرا ہوں اور سارا ہاتھ چھل گیا بالکل. میں پھر جب انتظار کرتا ہے جب وہ آئے مزدور دوبارہ، پھر انہوں نے مجھے نکالا باہر. تو میں دوڑا سیدھا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. میں بہت ڈرا کرتا تھا کہ میری امی مجھے ماریں گی کہ تم نے شرارت کیوں کی ہے. تو زخمی ہاتھ اسی طرح لے کے ڈاکٹر صاحب گھر چلا گیا اور ان سے مرہم پٹی کر کے تو پھر وہ واپس آ گیا. یہ ایک واقعہ ہے. اور شرارتوں کی عادت تھی. ایک دفعہ ہمارے ابا جان سے ملنے کے لیے ایک بہت موٹا آدمی آیا. وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور موٹا ہی نہیں تھا صرف، بلکہ اس کو شکل کی عادت تھی بم کر کے نا کلے اپنے دونوں دائیں بائیں سے ہلا دیتا تھا. میں صوفے کے پیچھے چلا گیا اور اپنے ابا جان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور جب وہ یوں کرتا ہے میں بھی ساتھیوں میں کر دیتا تھا. وہ بڑا سخت نروس ہو گیا، اتنا نروس ہوا کہ ہاں ابا جان کو پتہ لگ گیا کچھ ہو رہا ہے. مجھے مڑ کے دیکھا تو مجھے پکڑ لیا، کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. میں جا کے واپس آ کے تو صوفے کے پیچھے بیٹھ گیا، اور دو صوفوں کے درمیان جو سوراخ ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، اس میں سے اس کی نکلنا شروع کر دی. وہ اتنا گھبرایا ہو کیا رہا ہے. جب وہ یوں کرتا تھا میں بھی یوں کر دیتا تھا. تو وہ پھر ابا اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھ لیے جا کے مجھے، اور کان پکڑ کے مجھے اٹھا کے لے گئے اندر. اور پہلے میں سمجھا مجھے مار پڑے گی، مگر وہ اتنی ہنسی آئی ان کو کہ مار بھول گئے. میری امی کے پاس لے گئے کہ اپنے بچے کو سنبھالو، اس کو اندر نہ آنے دینا، باہر نہ جانے دینا. تو بچپن کے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، تو اتنا ہی فی الحال کافی ہے.